آج ہمارے سیگمنٹ حیال الفلاح میں ہے جی ہاشو فاؤنڈیشن، جو عرصہ دراز سے ہاشو گروپ کی طرف سے بہت زیادہ کار خیر میں حصہ لیتے ہیں. دے آر ان دا فور فرنٹ. بچوں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. مختلف ان کی جو انٹرسٹ ہیں اور ان کے جو ایونیوز آف ورک ہیں، آف کمیونٹی سروس ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دا کنٹری ڈائریکٹر آف ہاشو فاؤنڈیشن جناب عائشہ خان صاحبہ. السلام علیکم عائشہ جی. Assalamu alaikum. Thank you very much. Aisha ji, it's always a pleasure to meet you. I remember years ago there was a graduation ceremony of your students and I was there and it was also a fundraiser. مجھے بتائیے کہ زیادہ فوکس ایجوکیشن کی طرف رہتا ہے، اس کے علاوہ ہاشو فاؤنڈیشن کے اس وقت کیا کمیونٹی سروس آبجیکٹیوز ہیں اور کن چیزوں میں آپ لوگ زیادہ کوششیں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو ایوری ون لسننگ، اور بہت شکریہ اس ٹائم کا. سو ہاشو فاؤنڈیشن جو ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے ساتھ الائنڈ ہے. اس میں بالکل ایجوکیشن ایک سیکٹر ہے جس میں ہم نے بہت کام کیا پچھلے 35 سالوں سے، اور وہ ہم اسکالرشپس کے تھرو، اسکول امپروومنٹ کے تھرو، ٹیچر ٹریننگ کے ذریعے ہم کام کرتے ہیں. دوسرا ہم اسکل ڈیولپمنٹ پہ کر رہے ہیں، اور یہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ نیفٹیک اور جو ٹیفٹس ہے صوبائی سطح پہ، تو یوتھ کی ترقی کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. پھر دو اور جو بڑے اہم ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہے، SDG 8 جو اکنامک گروتھ پہ یعنی معاشی ترقی کے لیے، اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے. اور پھر کلائمیٹ ایکشن یعنی جو انوائرمنٹ ہے اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، اوور آل گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو ہمارے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں، فلڈز آ رہے ہیں، اور پورے ملک میں، صرف یہ نہیں ہے کہ ناردرن ایریاز میں جو گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں ادھر ملک نہیں متاثر ہو رہا، لیکن ریسنٹلی یہ جو سندھ میں، بلوچستان میں ہم نے دیکھا، تو اس میں بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو ہمارا کافی بڑا اسکوپ ہے، اور ہم 3-4 ادارے ہیں کہ جی میں یہی دیکھ رہی تھی کہ بہت سارے ایونیوز ہیں جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. خصوصاً آپ کو بتاتے چلیں کہ ہاشو ہیومینیٹیرین پروگرام نے گزشتہ 1 سال کے دوران 90,000 سے زائد افراد کو طبی امداد فراہم کی ہے. اس کے بارے میں مزید کچھ بتائیے گا کہ دیز آر OPD کلینکس یا اسپیشلٹی کیئر کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ عائشہ جی، کس طرح کی طبی امداد ہے یہ؟ ہیومینیٹیرین کام اس طرح ہے کہ پہلے تو جیسے میں نے کہا، جب ڈیزاسٹر ہوتا ہے، زلزلہ ہو یا فلڈ ہو یا لوکل ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کبھی ایولانچ ہوتا ہے یا وہ، تو ہمارا رسپانس ہوتا ہے، ایمرجنسی رسپانس ہوتا ہے. اور ہم جیسے طبی آپ نے کہا، تو ہم ریلیف دیتے ہیں دوائیوں کے طور پہ، اور یا ہم اور اداروں کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں، جیسے ایزی شفا ہوا یا شفا فاؤنڈیشن یا اور لوکل ادارے جو فیلڈ میں ہوتے ہیں، تو دوائیاں میسر کرتے ہیں، یا ڈاکٹروں کی جو سروسز ہوتی ہیں تو وہ میسر کرتے ہیں. ایک چیز جو ہم ہیومینیٹیرین کے علاوہ ڈیولپمنٹ میں کام کرتے ہیں، تو وہ ہم نیوٹریشن پہ کرتے ہیں. ہیلتھ میں 2 طریقے سے کام ہوتا ہے، ایک پریونشن میں ہوتا ہے اور ایک علاج کے طور پہ ہوتا ہے. ہمارا زیادہ فوکس پریونشن پہ ہے، اس لیے ہم نوجوانوں کو، خصوصاً خواتین کو، ہم ٹریننگ دیتے ہیں نیوٹریشن میں کہ کیسے خوراک یا کیا غذا جو ہے وہ ہمیں کھانے چاہیے ٹو بی ہیلدی اور پروڈکٹیو ہونا چاہیے. یہ حالانکہ خوراک ہوتا ہے رورل ایریاز میں، لیکن اکثر لوگوں کو نہیں پتہ کہ کس طرح ہم اپنے پرانے طریقے بھول گئے، اور جو نیا نالج ہے تو اس کا ہمیں پوری طرح سے پتہ، معلومات نہیں ہوتے ہیں. شہروں میں بھی بات ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان کی میجورٹی پاپولیشن رورل ہے، یعنی 60% سے زیادہ ہمارے جو آبادی ہے تو دیہی علاقوں میں ہے. تو ان کے ساتھ ہم یہ مختلف طریقوں سے کام کرتے ہیں. ایک ہمارے ریجنل آفیسز ہے پورے پاکستان میں، تو اس کے تھرو ہم سروسز ڈیلیور کرتے ہیں. اور دوسرا پھر پارٹنرشپ میں ہم کام کر کے، تو جو یہ ٹیلی میڈیسن ہے اور ٹیلی ہیلتھ ہے، تو اس کے تھرو ریسنٹلی ابھی کل ہی ہم نے ایک MOU سائن کیا کہ جس میں جو کیاسکس ہیں، چھوٹے سینٹرز ہیں کہ
دور دراز علاقوں میں لوگوں کو جو ایمرجنسی صحت کی ضرورت ہے تو وہ سہولت ہم فراہم کریں. بالکل صحیح. عائشہ جی مجھے بتائیے کہ کہا جاتا ہے جیسے آپ نے بھی اشارہ دیا کہ ملک کی بڑی آبادی اس وقت دیہی علاقوں میں رہتی ہے اور نوجوانوں پہ مشتمل ہے, تو ان نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے ہاشو فاؤنڈیشن کا کیا فوکس ہے؟ بیکاز اسکل لیبر از گوئنگ ٹو ناٹ اونلی ایز دیئر اون پرابلمس بٹ دا نیشنل ایشو آف انمپلائمنٹ ان ادر ایریاز ایز ویل. تو ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ سو اسکلس کا تو ہمارا بہت پرانا پروگرام ہے, 30 سال سے زیادہ. یہ پہلے پروگرام تھا اور ابھی ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ادارہ SCCP کے ساتھ 5 سال پہلے رجسٹر کر لیا جو ہاشو ہنر کے نام سے. تو یہ اس کا فوکس ہی یہ ایک سینٹر ہے فار لائف لانگ لرننگ اینڈ ایڈوانسمنٹ. جس طرح ہمارے مذہب میں بھی ایمفیسس ہے کہ کریڈل سے لے کے بچپن سے لے کے ہر مطلب ماں کی گود سے لے کے لہر تک آپ علم حاصل کریں, اور علم حاصل کرنے سے جو نالج آپ کو ملتا ہے اس سے نہ صرف آپ اپنا بلکہ لوگوں کا فائدہ کر سکتے ہیں. عائشہ جی آپ کی موجودگی کا بہت شکریہ. ہاشو ہنر, جسٹ ایک جملہ پورا کروں, ہاشو ہنر جو ہے اسی چیز پہ فوکس کر رہے, اور نہ صرف ٹیکنیکل سکلز ہم نہیں سکھا رہے, ہم لائف سکلز اور سکلز فار ریزیلینس بھی سکھاتے ہیں نوجوانوں کو. زبردست جی, بڑا زبردست کام ہے ہاشو فاؤنڈیشن کا, اور جس طرح کہ آپ کو بتایا گیا کہ مختلف ایریاز میں ان کی کاوشیں ہیں, 30 ایئر اولڈ پروگرامز بھی موجود ہیں, اور یہ بتدریج لوگوں کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ مدد کرنا چاہیں, ان کی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیں, تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں. بہت بہت شکریہ. عائشہ خان جی ہمارے ساتھ موجود تھی, دا کنٹری ڈائریکٹر آف ہاشو فاؤنڈیشن.